پاک فوج کسی بھی جارحیت کو مؤثر انداز میں روکنے اور شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی شہریوں، خواتین اور بچوں کی شہادت کا بھرپور بدلہ لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا LOC کے دورے کے دوران اگلے مورچوں پر تعینات فوجی جوانوں سے خطاب۔ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ قریبی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ بھارت سے کشیدگی کے دوران آذربائیجان کی بھرپور حمایت پر مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ملک کی ترقی، خوشحالی، امن، امت مسلمہ کے اتحاد، مظلوم کشمیری اور فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں، ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی جاری۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں نماز عید ادا کی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی اور راجہ پرویز اشرف بھی ہمراہ تھے۔ نماز عید کے بعد صدر مملکت نے حاضرین سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں نماز عید کی ادائیگی۔ حمزہ شہباز اور دیگر لیگی کارکنوں نے بھی وزیر اعظم کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ ملک کی سلامتی، خوشحالی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے دربار پاک موسیٰ میں نماز عید ادا کی۔ رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد کے پبلک سیکریٹریٹ میں نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے اپنی رہائش گاہ DI خان میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گڑھی خدا بخش میں عید کی نماز پڑھی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے ٹنڈو جام میں نماز عید ادا کی۔ پرویز الہی نے گجرات میں عید کی نماز پڑھی۔ گورنر پنجاب نے اٹک میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب داتو سری انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ پاکستان اور ملیشیا کے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی پر ملیشیا کے متوازن اور اصولی موقف کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ تاجکستان کے صدر اور برادر عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا حالیہ دورہ دوشنبے کے دوران مہمان نوازی پر صدر امام علی رحمان اور ان کی حکومت سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے صدر تاجکستان کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت دہرائی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، ہمیں اپنے رویوں میں قربانی، اثار اور بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دینا ہوگا۔ پاکستان کو عظیم اور خوشحال بنانا ہے۔ دعا ہے اللہ اس دن کو ہمارے ملک اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت، اتحاد اور خوشحالی کا ذریعہ بنائے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ قربانی اور اتحاد کے جذبے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا جذبہ ہی پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بھارتی حملے پر قوم کا اتحاد دشمن کے لیے واضح پیغام تھا۔ عید پر فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یاد رکھیں جو ایک بے رحمی، غیر انسانی مظالم اور بھوک کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عید الاضحیٰ کی قوم کو مبارکباد۔ کہا، اللہ تعالیٰ نے آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی کے بعد عید الاضحیٰ کی خوشیاں بھی عطا کیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص اور فتنۃ الہندوستان کے حملوں کے دوران جان کی قربانی پیش کرنے والوں کو نہیں بھول سکتے۔
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سمیت سروسز چیفز کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ مسلح افواج پائیدار امن، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وطن کی سلامتی کے لیے قوم کی جرات اور قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ خود احتساب، قربانی اور اتحاد کا مقدس موقع ہے۔ پاکستان کے مسلح افواج اپنے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ دعا ہے یہ بابرکت تہوار جذبہ یکجہتی کو مزید مضبوط کرے۔ ISPR وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید پر ہیڈ کوارٹرز FCP KP وانا کا دورہ۔ مغربی سرحد پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ وزیر داخلہ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی اور ملک میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ خواتین نے کچن کا محاذ سنبھال لیا۔ بچوں اور بڑوں کی فرمائش پر من پسند مٹن قورمہ، مٹن بریانی اور بیف پلاؤ کی تیاری۔ ناشتے میں کلیجی، دوپہر کو مٹن پلاؤ، بیف قورمہ اور رات کو ران روسٹ۔ عید قربان کے پہلے روز میل ملاقاتیں اور دعوتیں۔ چٹپٹے کھانوں سے مہمانوں کی توازو۔ گوشت ضرور کھائیں مگر ہاتھ ہولا رکھیں، ڈاکٹرز کا مشورہ۔ صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی مہم جاری۔ 1,30,000 اہلکار اور 30 ارب کی مشینری مصروف عمل۔ سیف سٹی کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکس پر پیغام، آلائشیں بر وقت اٹھانے اور صفائی ستھرا یقینی بنانے کے لیے پہلی بار سیف سٹی کیمروں اور ڈرون سے بھی مدد لی جائے گی۔ گلی محلے، چوک چوراہے، سڑکیں اور بازار صاف نظر آئیں۔ آلائشیں اٹھانے کے ساتھ سڑکوں کو دھونے اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرنے کی بھی ہدایت۔ پاکستان اور بھارت جنگ کے اگلے مرحلے میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے تھے۔ دونوں ممالک کو کہا اگر ایک دوسرے پر بم گرائے تو تجارت نہیں کریں گے۔ تجارت سے متعلق بات کرنے پر دونوں ملکوں نے جنگ فوری روک دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا میرا ایلون مسک سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ چین سے معاہدے کے بہت قریب ہیں، روس ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ روس یوکرین جنگ کا ذمہ دار بائیڈن ہے۔ یوکرین نے پیوٹن کو بمباری کی وجہ دی۔ 2020 میں ہماری حکومت بنتی تو حماس اسرائیل تنازع نہیں ہوتا۔ پاک بھارت جنگ بندی کروانے پر امریکی صدر کے کردار کا شکریہ۔ بلاول بھٹو زرداری کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا پاکستان امن کے لیے تیار ہے، بھارت کو ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بھارت سے کسی غیر جانبدار مقام پر تمام متنازع امور پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، آپ کی انتظامیہ نے بات چیت کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ امید ہے بھارتی حکومت اور لابی آپ کی کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ جنوبی ایشیا میں مستقل امن کے آپ کے وژن کو عملی جامہ پہنانے کے منتظر ہیں۔ بھارت کے لیے سفارتی سطح پر مزید مشکلات میں اضافہ۔ آپریشن سندور کی ناکامی اور پاکستان کے خلاف بلا جواز جارحیت نے بھارت کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق برکس ممالک کا بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور۔ برکس ممالک کی بھارت کی جگہ انڈونیشیا کو نیا اہم رکن بنانے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق روس بھی بھارت کے برکس سے اخراج کے حق میں ہے۔ بھارت کے اخراج کے لیے چین، روس اور برازیل کے درمیان باقاعدہ مذاکرات جاری۔ ہماری ملٹری اور سول بردباری ہے، اس کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہمارے بیانیہ کو لوگ مان رہے ہیں۔ سیاسی استحکام ضروری ہے، اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی آئے۔ اور اس بجٹ میں بھی میں گورنمنٹ سے بھی یہ کہوں گا وہ غریب عوام کو ریلیف، اسلامی امہ کے لوگوں سے اپیل کروں گا غریبوں کا خیال کریں۔ دنیا میں پاکستان کے بیانیے کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے، سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا، بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا عید پر غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ میں یہ تو نہیں لکھا
خالد مقبول صدیقی صاحب کہیں گے اور صبح بن جائے گا. فرما دیں آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے, وہ طریقہ کار کو فالو کرے. ایم کیو ایم کو میرے سامنے تو انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا, میں تو ان کو بار بار یہ آفر کرتا ہوں, میرے دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں, میرے بھائی ہیں, کہ آئیے مل کر کام کرتے ہیں شہر کراچی کی خدمت کے لیے. ہم تو آج موجود ہیں 14 اگست 2025 کو وہ نئی کنال بن جائے گی جس سے کراچی شہر کے اندر 40 MGD اضافی پانی آئے گا. آئین میں کہیں نہیں لکھا خالد مقبول صدیقی کے کہنے پر صوبہ بن جائے گا. آئین میں طریقہ کار موجود ہے, اسے فالو کرنا ہوگا. ایم کیو ایم والے سندھ اسمبلی میں کچھ اور قومی اسمبلی میں کچھ کہتے ہیں. میئر کراچی کے ایم کیو ایم پروار بولے کراچی کے لیے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں. مرتضی وہاب 14 اگست 2025 تک نئی کینال بن جائے گی جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. مردان کے علاقے علم کالونی میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے سے 2 منزلہ مکان کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر میاں بیوی سمیت 6 افراد جاں بحق, 2 بچیاں شدید زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق سلنڈر دھماکہ تاجر امجد کے گھر ہوا. غزہ میں عید الاضحیٰ پر بھی اسرائیل کی بمباری جاری. اسرائیلی حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید. جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک, 1 زخمی. امریکی حمایت یافتہ تنظیم کے امدادی مراکز بند. امدادی مراکز 1 سے 2 روز بند رہیں گے. امدادی مراکز پر حملوں میں 110 شہادتیں ہو چکی. عید پر ملک میں موسم شدید گرم رہے گا. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا 12 جون تک پارا 4 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا خدشہ. سبی میں درجہ حرارت 48 ڈگری کو چھو گیا. دادو 47, نواب شاہ 46, ملتان سرگودا میں 42 ڈگری ریکارڈ. لاہور پشاور میں 40, اسلام آباد اور مظفر آباد میں 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی اور کوئٹہ میں بھی شدید گرمی کی لہر برقرار.